السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولیہ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج؟ حضرات، ظاہر سی بات ہے کہ لٹا رہے ہیں جناب بی خان صاحب، بغیر فائدہ کو لٹاتا نہیں ہے۔ بڑا اچھا سودا کر لیا ہے غوث اعظم سے، وہاں سے آتا ہے یہ بانٹتے ہیں، ورنہ ان کی بساط کیا ہے؟ فیضان غوثیہ بانٹ رہے ہیں۔ آپ حضرات 10 سے 15 منٹ برداشت کر لیں مجھ کو، مجھے معلوم ہے کہ کھانے کا وقت ہو جائے گا تو پھر کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فطرت ہے، تقاضا ہے، بشریت ہے یہ کہ برداشت کوئی نہیں کرے گا۔ اور علماء کرام بھی بہت ہیں، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مفکر ملت حضرت العلامہ مفتی احتشام صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ صدر جلسہ حضرت العلامہ الحاج نظم علی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ دیگر علماء کرام جلوہ بار ہیں۔ حضرات 5 منٹ سے بھائی آپ لوگ 5 منٹ سے برداشت کر لیجئے۔ شعر سنیے۔ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ وہ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج۔ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ وہ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج۔ اور لوگ سورج کے اشارے پہ چلا کرتے ہیں، لوگ سورج کے اشارے پہ چلا کرتے ہیں، میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج۔ لوگ سورج کے اشارے پہ چلا کرتے ہیں، میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج۔ اور ولی کا، غوث کا، قطب کا نظام کا پہرا، ولی کا، غوث کا، قطب کا نظام کا پہرا، در رسول پر کس اہتمام کا پہرا۔ میری نماز کو شیطان چھو نہیں سکتا، لگا ہوا ہے درود و سلام کا پہرا، لگا ہوا ہے درود و سلام کا پہرا، لگا ہوا ہے درود رسالت۔ مالا مت پہنائیے، ایک مالا ہو گیا، مالا کتنا پہنائیں گے؟ ایک حدیث سماعت فرما لیجئے۔ آدمی متقی بن کر، پرہیزگار بن کر، اچھا بن کر، ستھرا بن کر، بہتر بن کر، دل کو صاف کر کے، خشوع خضوع کے ساتھ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی اسے جنت میں لے جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم کی مجلس سجانے کا مطلب بھی ہونا چاہیے۔ کھانا تو ملتا، صدقہ ان کا ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، ہمیشہ ملے گا ٹکڑا غوث اعظم کا، ہمیشہ ملے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ غوث اعظم کے نقش قدم پہ چل کر کے اپنی زندگی سنوارنا، ایسا دور آ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیت نیکی کریں گے آپ انشاءاللہ، اور خلوص اس میں ہو، للہیت اس میں ہو، اچھائی اس میں ہو، بھلائی اس میں ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث پاک مسلم شریف کی سماعت کیجئے، ٹھنڈے دل سے، ایک دم بالکل 15 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے، ایک دم ٹھنڈے دل سے حدیث دیکھیے، اور کتنے بھلے آپ ہیں، کتنے اچھے آپ ہیں، اس لیے کہ آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں، آپ سرکار کی امت ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، کتنے اچھے آپ ہیں۔ ایک حدیث سنیے، یہ تو بہت بڑا کھانا کر رہے ہیں، اتنا اہتمام کر رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، دیوانے ہیں دیوانے۔ ایک نیکی مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف نے بھی روایت کیا اس کو ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مدینہ شریف میں ایک زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، بہت بھوکمری تھی ظاہراً پورے مدینہ شریف میں۔ ایک افریقی عورت، حبشی عورت، اپنی 2 چھوٹی چھوٹی بچی کو لے کر آ گئی مدینہ شریف میں، جگہ جگہ گھومتی رہی، ان کے بچیوں کو بھوک لگ گئی، ماں بھی بھوکی، دونوں بچی بھوکی، وہ گھوم رہی ہے جگہ جگہ، کھانا ہے کہیں، کھانا ہے کہیں۔ کون حبشیوں کو جانتا پہچانتا ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں، کون جانتا پہچانتا ہے؟ کہیں گھر سے کھانا نہ ملا، اداس ماں، اداس بچی چل رہی ہے مدینے کی گلیوں میں۔ کسی نے پوچھا کیا چاہتی ہو، کیا ڈھونڈتی ہو؟ کہا میری چھوٹی چھوٹی بچی ہے، انہیں بھوک لگ گئی ہے، میں کھانا مانگ رہی ہوں، کوئی مجھے کھانا نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، اس نے کہا ایک دروازہ بتائے دیتا ہوں، اللہ اللہ، ایک دروازہ بتاتا ہوں، وہاں کوئی گیا ہے کبھی خالی نہیں آیا ہے۔ ایک در
بتاتا ہوں وہاں کوئی خالی نہ گیا ہے۔ کہا بہن وہ در بتا دے کون سا در ہے؟ کہا آج سب کے گھر میں خالی ہے مگر وہ ایسے کریم ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کہا چلی جا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں، چلی جا محمد رسول اللہ کے گھر میں، چلی جا مصطفیٰ کے گھر میں، چلی جا آمنہ کے لال کے گھر میں، چلی جا احمد مختار کے گھر میں، چلی جا سید الانبیاء کے گھر میں۔ ہر جگہ سے مایوسی ہوگی مگر در مصطفیٰ سے مایوسی نہیں ہو سکتی ہے۔ عورت بپتا کی ماری پریشان حال کبیدہ خاطر اپنی بچی کو لیا اور توجہ چاہتا ہوں، جا کر رسول کریم کے دروازے پر دستک دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا ایک دکھیاری ماں ہوں، دکھیاری ماں کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میں مانگنے آئی ہوں، میں مانگنے آئی ہوں، کچھ کھانا ہے؟ اللہ رحمت والا گھر ہے، کرم والا گھر ہے، بخشش والا گھر ہے، جہاں کبھی کسی کو لا نہیں کہا گیا ہے، نا نہیں کہا گیا ہے۔ اس گھر پہ صدا لگا رہی ہے، آواز لگا رہی ہے کوئی جو دے دے ہم کو۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا معائنہ کیا تو پورے گھر میں اس دن رسول کریم کے دولت قدے پہ ظاہراً کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھکاری اور سائل دروازے پہ کھڑا ہے، مانگ رہی ہے عورت، دو میرے بچے بھوکی ہیں، دو میں سائل آئی ہوں، میں مانگنے والی۔ مجھے مدینہ والوں نے پتا دیا ہے کہ سارے دروازے پہ تو خالی ہاتھ جاؤ گے، مصطفیٰ کے دروازے سے خالی آ نہیں سکتی ہو۔ اللہ اللہ میں مانگ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہماری آپ کی ماں اندر تشریف لے گئی، 3 کھجور پایا اپنے دولت قدے پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ چاہتا ہوں، او بڑی بلڈنگ میں رہنے والوں، آؤ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں چلو، رسول کریم کی بارگاہ میں چلو۔ مسلمانوں 3 کھجور رکھی تھی۔ اللہ اللہ سرکار کے حجرہ مقدسہ میں کون؟ مالک کونین، کون؟ مالک جنت، کون؟ جنہوں نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے کنجیاں عطا کر دی گئی خزانے کی۔ وہ کون؟ جنہیں مالک بنا کے بھیجا گیا۔ امام بن حمام فرماتے ہیں ملکہ اللہ، اللہ نے انہیں مالک بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے گھر میں صرف 3 کھجور ہے۔ غریبوں کیوں؟ میرے نبی چاہتے تو چاندی کا تخت ہوتا، میرے نبی چاہتے تو جنتی توشک ہوتی، میرے نبی چاہتے تو شاندار بستر ہوتا، مگر نور والے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر میں شان سے رہوں، عالی شان بن کے رہوں، عمدہ نظام کر کے رہوں تو امیر تو خوش ہو جائیں گے، میری غریب امت کیا کرے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 کھجور تھی میرے آقا کے گھر میں۔ حضرت عائشہ نے اٹھایا، کہا میرے گھر سے کوئی سائل واپس نہیں گیا ہے، وارے کھانا دینے والے توجہ چاہتا ہوں میں۔ جیسے ہی پہنچی دروازے پر دیکھا حبشی عورت ہے، 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بھوک کے مارے برا حال ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور بڑھایا، کہا بہن آج میرے گھر میں صرف 3 کھجور ہے، لو اس سے بھوک مٹا لو، اس سے لو بھوک مٹا لو۔ اللہ اکبر۔ 3 کھجور ہم اور آپ ہوتے تو کہتے 3 کھجور سے کیا ہوگا، ہمارے حلق کے نیچے اترتے ہوتے ختم ہو جائے، مگر واہ رے واہ پورے مدینے میں پتہ بتایا گیا تھا کہ جو کہیں نہیں ہوگا در مصطفیٰ سے ہوگا۔ 3 کھجور لیا انہوں نے، کہا اماں دے دیو، دے دیا 3 کھجور۔ عورت وہیں کھڑی کھڑی حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے، ایک کھجور کو اپنے ہاتھ سے اس کو گٹھلی ہٹائی اور چھوٹی بیٹی کے منہ میں ڈالا، دوسری گٹھلی ہٹائی بڑی بیٹی کے منہ میں ڈالا، اور جیسے ہی تیسری کھجور سوچا اپنے منہ میں ڈال لوں، در مصطفیٰ کی کھجور ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک کونین کی بارگاہ کی کھجور ہے، سرور کائنات کی کھجور ہے، جس پہ ساری دنیا کا تبرک قربان ہو جائے، وہ تبرک آج اسے مل گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ کہا تیسری کھجور میں کھا لوں۔ جیسے ہی عورت نے ہاتھ اوپر کیا، چھوٹی بیٹی نے ہاتھ بڑھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹی بیٹی نے ماں کا ممتا، ماں کا پیار، اسی لیے غوث اعظم نے فرمایا تھا، ایک جلسے میں کسی نے پوچھا حضور اتنا بڑا مقام آپ کو کہاں سے مل گیا؟ ہم جیسا ملا مولوی ہوتے تو کہہ دیتے 7 سال ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے، سوکھی روٹی کھائی ہے، دال کھایا ہے، تب یہ مقام ملا ہے۔ مگر وار بغداد والے آقا جب کسی نے پوچھا اتنا بڑا مقام کہاں ملا ہے تو فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے۔ فرمایا میرا
میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں آج تم ماں کو سزا دے رہے ہو، آج تم ماں کو ستا رہے ہو، آج تم ماں کو پریشان کر رہے ہو، آج تم ماں کو بیکار کر رہے ہو، آج ماں کو خادمہ بنا رہے ہو، آج ماں کو نوکرانی بنا رہے ہو۔ اللہ اللہ، غوث اعظم ولیوں کے سلطان فرما رہے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، ماں کا پیار، ماں کا ممتا، بڑی لمبی تقریر اس پر مجھے میری ہے مگر سنیے غور سے۔ جیسے ہی کھانا چاہا عورت نے تو بیٹی نے ہاتھ بڑھا دیا، اللہ اکبر، تو ماں کہاں تھمے، فوراً وہ کھجور کا ٹکڑا لیا اور دونوں بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور اپنے 3 گھونٹ پانی پیا، پھر وہاں سے چلی تو حضرت عائشہ کے آنکھ سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ کے آنکھ سے آنسو آ گئے۔ اللہ، وہ ماں کا پیار دیکھ کر، ماں کا ممتا دیکھ کر، ماں کی الفت دیکھ کر، جیسے ہی حضرت وہ سائلہ وہاں سے گئی، حضرت عائشہ نے اپنے آنکھ پوچھا، صحیح کیا، تب تک رسول کریم تشریف لے آئے، مالک کونین تشریف لے آئے۔ دیکھا حضرت عائشہ کے چہرے پہ رونے کے اثرات تھے، ارشاد فرمایا، ماں یبکی کے یا عائشہ، تو اے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج دروازے پر ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹی سی نیکی تھی، ماں نے اپنے بچے کو کھلایا تھا اپنی بھوک برداشت کر کے، ایک ماں نے ممتا کے مارے اپنے بچے کو کھلایا تھا پیار کے مارے، ایک ماں نے اپنی بچی کو کھلایا تھا پیار کے مارے۔ حضور نے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں، عائشہ یہاں ماں بیٹی سے پیار کر رہی تھی، ادھر جبریل میرے پاس آ گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ، ماں نے آپ کے دولت قدے پر اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہے، ایسا اچھا برتاؤ کیا ہے، رحمت الہی جھوم گئی اور خوشخبری لے کر آیا ہوں، سنا دیجئے، ماں بھی جنتی ہے، بچی بھی جنتی ہے۔ اللہ عرض کرنا چاہتا تھا میں کہ آج نیکی جب کریں گے، ایک نیکی کریں گے تو ایسا فائدہ ہے، اور روزانہ نیکی ہوتی رہے، سبحان اللہ، تو کتنا فائدہ ہوگا۔ تقوی اختیار کیجئے، طہارت اختیار کیجئے، زبان صاف رکھیے، دل صاف رکھیے، مزاج صاف رکھیے۔ اگر ہزاروں نمازیں آپ کے پاس ہے اور ایک مومن کی غیبت آپ نے بیان کرتی ہے، سینکڑوں روزے آپ کے پاس ہے، سینکڑوں نوافل آپ کے پاس ہیں، اگر ایک مسلمان بھائی کی چغلی آپ نے کھائی ہے، اگر کسی مسلمان کو ستا دیا ہے آپ نے، تو سنیے حدیث پاک میں ہے، سارے نوافل آپ کے معلق رہ جائیں گے، عبادتیں معلق رہ جائیں گی، جب تک مومن معاف نہ کرے گا خداوند قدوس معاف نہ فرمائے گا۔ یہ درس غوث اعظم ہے، یہی سبق۔ پاک رکھیے، امام آخری بات سنا کے چلا جاؤں گا، پاک رکھیے، اپنے آپ کو صاف رکھیے۔ غوث اعظم کی محفل سجانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ غوث پاک، بغداد والے شہنشاہ پاک، اجمیر کے راجہ پاک، دلی کے محبوب الہی پاک، بریلی کے تاجدار پاک، کچھوچھا کے آقا پاک، اس لیے غلاموں کو بھی پاک رہنا چاہیے مسلمانوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خیال کیجئے گا، امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مصر کے محدث تھے، بہت بڑے، سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا، بہت واقعہ سن چکے ہیں، قصہ کہانی یہ سنیے۔ بہت بڑے محدث، آپ بغداد کی دھرتی پہ کہیں جا رہے تھے، آپ کو وضو کی ضرورت پڑی، وہاں پانی نہ تھا زیادہ، لوگوں سے پوچھا کہیں کنواں ہے؟ کہا وہاں سامنے تو کنواں ہے، آپ تشریف لے گئے، جیسے پہنچے تو دیکھا نہ وہاں رسی ہے نہ بالٹی ہے، آپ کھڑے ہو کے سوچ رہے کروں تو کیا کروں، نہ کوئی بتانے والا ہے، کھڑے ہیں ایسے ہی، میری نماز قضا ہو جائے گی، پروردگار انتظام فرما دے کوئی۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مولوی، ان کے ٹکر کا مولوی اس وقت مصر میں نہیں تھا، اتنے بڑے مولوی تھے۔ اتنے میں آپ کی نگاہ گئی اوپر، ایک 9 سال کی بچی چھت پہ ٹہل رہی تھی، بالکل چھت، بالکل کنواں کے اوپر سامنے ایک دم ٹہل رہی ہے۔ شہزادی پوچھ رہی ہے، 9 سال کی بچی پوچھ رہی ہے، اے محمد بن سلیمان کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا بیٹی وضو کے لیے پانی تلاش رہا ہوں۔ کہا کنواں کے پاس آپ ہیں؟ کہا کنواں تو ہے، پانی بہت نیچے چلا گیا ہے، نہ رسی ہے نہ بالٹی ہے۔ کہا اتنے بڑے امام رسی بالٹی کے محتاج ہیں؟ اللہ، 9 سال کی بیٹی بول رہی ہے۔ اس نے کہا رک جائیے، اوپر سے اس نے تھوک دیا،
9 साल की बच्ची थूक दिया कुएं में, और जैसे ही थूक पानी पे पहुंचा, पानी फौरन ऊपर आ गया। अल्लाह, 9 साल की बच्ची की क्या मियाद होती है। आज 9 साल की बच्ची को माँ बाप का तो नाम मालूम होता है, मगर मदनी ताजदार का नाम नहीं मालूम होता है। हाय रे हमारी हिरमा नसीबी, 9 साल की बच्ची ने कुएं में थूक दिया, पानी ऊपर आ गया। इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान को ताज्जुब होने लगा कि इस बच्ची में कौन सा कमाल पैदा हुआ। आपने फरमाया, बिटिया, कौन सा कमाल तेरे अंदर है, कौन सी खूबी है, तूने क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। उसने कहा, मेरे सरकार, मैं आप जैसी मुहद्दिस नहीं, मैं आप जैसी मुफक्किर नहीं, मैं आप जैसी आलिम नहीं, मैं आप जैसी फाजिल नहीं। कहा, ये कमाल कहाँ से हासिल हुआ। तो कहा, जब मैं बड़ी हुई तो अपने बाप को नमाज पढ़ते देखा मैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा मैंने। तवज्जो चाहता हूँ, अपनी माँ को तो मैं नमाज पढ़ने लगी, मैं नमाज पढ़ने लगी। कहा, तब कहा मेरे बाप ने एक तन्हाई में बुलाया मुझे, कहा, बेटी, जब खाली रहा करती हो तो क्या करती हो। मैंने कहा, खेला करती हूँ। मेरे बाप ने कहा, बेटा, खेला ना करो, जब जब खाली मौका मिले मुस्तफा पे दरूद पाक पढ़ती रहा करो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पे दरूद पढ़ती रहा करो। अल्लाह अकबर। कहा, इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान हुजूरी, हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है, मैं अपने आका पे दरूद पढ़ती रहती हूँ, और जब से दरूद पढ़ती रहती हूँ मेरी ज़बान में अल्लाह ने असर पैदा फरमा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि जब दिल पाक होगा, जब तन पाक होगा, जब सीना पाक होगा, रूहानियत आएगी, इखलास पैदा होगा, खुलूस के साथ रहेंगे, उम्दा जिंदगी होगी, शानदार वक़ार के साथ आप रहेंगे, तो फिर ज़मीन पे इधर चलेंगे, ज़माना खुद कहेगा, रास्ता छोड़ दो, गौस का दीवाना जा रहा है। आपको झंडे की हाजत न होगी, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत न पड़ेगी। आपका चेहरा देखकर ज़माना बताएगा, मदनी ताजदार का पक्का गुलाम जा रहा है। आइए, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, फिर कभी आऊँगा इंशाअल्लाह। ज़रूरत इस बात की है मुसलमानों, हम भी तबरुक हासिल करने आए हैं गौसे आज़म की महफिल में। अल्लाह, गौसे आज़म की महफिल में फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत कुतबा। एक सबक गौसे आज़म, एक सबक गौसे आज़म का। आज गौसे आज़म के नाम पे जाहिल मरते हैं, सब लोग मरते हैं, लेकिन मौलवी से चिढ़ते हैं। मौलवी को देख के भागती है वहाँ, कह रहे, सुने गौसे आज़म क्या फरमा रहे हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत कुतबा, मैं इल्म सीखता रहा यहाँ तक के कुतुब बन गया, वली बन गया। आज एक औरत आई अपनी छोटी बच्ची को लेकर, आखिरी बात, हुजूर गौसे आज़म की बात, हुजूर मेरी बिटिया बहुत बीमार है, उसके शौहर आ गए। कहा, सरकार, मैंने पूरे बगदाद में इलाज कराया, कहीं फ़ायदा न हुआ, अब आपके कदमों में मेरी बेटी है, जान बचा दीजिए। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, जान का मालिक अल्लाह है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाया अपने खादिम से, जा मेरे मदरसे की घास लेकर आ, मेरे मदरसे की घास लेकर आ। खादिम गया और थोड़ी सी घास लाया, आपने अपने दस्ते करम में लिया, उसे तोड़ा और तोड़ के बच्ची के मुंह में डाल दिया। का बेटा चबा किसी तरह। बड़ी मुश्किल से बच्ची ने चबाया, और चबा के जैसे ही अंदर किया, बच्ची सेहतयाब होने लगी। अल्लाह अकबर। बोलो, हम रात भर गौसे आज़म का नाम लेते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, फूकते फूकते हमारी फूक खत्म हो जाती है, मरीज का कुछ नहीं होता है। वो कौन थे, एक घास खिला दिया। लोगों ने पूछा, हुजूर बच्ची तो ठीक हो गई, मगर बताइए कौन सी घास थी, क्या जन्नत से आई थी। कहा, नहीं नहीं, जन्नत की घास नहीं है। जिस मदरसे में पढ़ाता हूँ और मेरे पढ़ने वाले तलबा, हदीस पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हाफिज कुरान, हदीस के तालिब इल्म चला करते हैं, ये घास उनके पाँव के नीचे की बरकत है, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया है। अल्लाह। बोलो मुसलमान, जब घास में तासीर पैदा हो सकती है, हम या गौस करते हैं, क्यों नहीं असर होता है। इसलिए असर नहीं होता है, ज़बान से तो या गौस कहते हैं, दिल हमारा मुर्दा है, हमारे दिल में इखलास नहीं है, खुलूस नहीं है। आज भी गर हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाज़े गुलिस्ता पैदा।